علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید الم یجدک یتیما فآوی سبحان اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام احباب محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امدادکم امدادکم حضرت جو غم آزادکم در دین و دنیا شادکم یا غوث اعظم دستگیر خذ بیدی شیئا للہ یا حضرت غوث اغثنا باذن اللہ امدادکم فی سبیل اللہ۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، خصوصاً بانی محفل امام و خطیب جامعہ مسجد آزاد اور میرے مسلک کے عظیم علماء کرام، خصوصاً حضرت علامہ مولانا محمد آصف صاحب اور پیر طریقت رہبر شریعت زینت محفل صدر محفل حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد آصف شاہ صاحب زیدہ شرف اور جمیع علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ السلام دے غلاموں، اج دا یہ نہایت ہی بابرکت عظیم و شان بسلسلہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام منعقد پذیر ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ اس چک نو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے۔ اللہ پاک انہاں دی محبت نو کوشش نو اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ آقا علیہ السلام دے غلاموں، میرے تو سینئر علماء حضرات تشریف فرمان ہیں۔ من آنم کہ من دانم، مینوں اچھی طرح پتہ ہے میں کی ہاں، میری کی اوقات ہے، میری علمی قابلیت کی ہے۔ جس طرح نقیب محفل نے میرے بھائی نے میرے بارے اچھے تاثرات دا اظہار فرمایا، دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اسی طرح بنا دے۔ آئیے بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا قرآن پاک کے 30ویں پارے دی سورہ والضحیٰ دی بڑی مشہور و معروف آیہ مقدسہ میں گناہگار نے عرض کی ہے، جس کا معنی یہ ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، کیا میں تمہوں یتیم نہیں بنایا پھر پناہ ٹھکانہ عطا فرمایا۔ یہ حیات محمدی کا ایک واقعہ ہے۔ یعنی عموماً اسی یتیم اس کو کہنے ہاں جس کا والد فوت ہو جائے، بچہ یا بچی چھوٹے ہون نابالغ ہون، والد فوت ہو جاوے اس نو یتیم کہندے نے، اگر والدہ فوت ہو جاوے اس نو مسکین کہندے نے۔ جدو جوان ہون گے بالغ ہون گے یتیمی مسکینی ختم ہو جاوے گی۔ یہ حیات محمدی کا ایک واقعہ ہے۔ تو اصل لفظ یتیم کے متعلق میں عرض کرنا چاہنا کہ اسی تے یتیم اس کو سمجھانا جس کے بارے میں عرض کیتا، لیکن ائمہ لغت امام اسماعی اور ابن العرابی آپ فرماتے ہیں کلو شیء منفرد و منفردۃ عند العربی یتم و یتیما، کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز
عرب دے نزدیک ہر وہ چیز جیڑی الگ ہوے، انوکھی ہوے، نرالی ہوے، بے مثل و بے مثال ہوے، کائنات دے اندر جس دی مثال نہ ملتی ہوے اس نو یتیم آکھدے نے۔ کہ تھانوں سمجھ آئیے تے محبت دے نال کہو سبحان اللہ، بخیلی تے کنجوسی چھڑ کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب نو بے مثل و بے مثال بنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب ہے در یتیم۔ اس کا معنی ہے در کہندے موتی نو، در یتیم بے مثل و بے مثال قیمتی ہیرا جس کی دنیا کے اندر مثال نہ ملتی ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر ادا بے مثل و بے مثال ہے۔ محبت نال کہو سبحان اللہ۔ تقریر عوام نو سنائی دی ہے، علماء نو نہیں، علماء نو میں سبق سنانا ہے۔ اے میری برادری، میرے بیٹی بھائی اگر محبت نال سبحان اللہ کہندے تے انہاں دی ذرا نوازی ہوندی ہے۔ اصل سبحان اللہ تسی عوام نے کہنی ہے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے آپ نو بے مثل و بے مثال بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دی ہر ادا ہی بے مثل و بے مثال رکھی ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان نو 5 حواس عطا فرمائے ہیں، جنہاں نو اسی حواس خمسہ دا نام دینے ہیں۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے نے، جس کو ان حواس کے کوئی حص نہ ہوئے نا تو اس نو بندہ پوچھے کہ اس حص کی اہمیت کی ہے۔ مثلا ایک ہے ویکھن دی حص، میں تانوں ویکھ رہی ہاں، تسی مینوں ویکھ رہے ہو، اس نو کہندے نے قوت باصرہ، یعنی دیکھن دی قوت باصرہ، دیکھن دی طاقت، دیکھن دی حص، میں تانوں ویکھ رہی ہاں، تسی مینوں ویکھ رہے ہو۔ تو ایک ہے قوت سامعہ، سنن دی قوت، تسی سندے پے ہو، تسی سبحان اللہ کہندے ہو پے ہو، میں سن رہی ہاں۔ ایک ہے قوت نطق، گویائی، بولنا، میں بول رہی ہاں۔ اور اسی طریقے ایک ہے قوت شامہ، یعنی سونگنا، سونگن دی حص۔ اور ایک ہے قوت لامسہ، یعنی مس کرنا، چھونا، پتہ چلتا ہے کہ چیز کی ہے۔ یہ کتنی ہو گئی ہیں جی؟ عوام دسو نا ذرا، 5 تے 5 بولو 25 منٹ مینوں علامہ صاحب نے فرمایا حکم، تے میں ہر حصے کے متعلق 5 منٹ عرض کراں گا۔ آئیے پہلی حصے کے متعلق میں عرض کیتا قوت باصرہ، دیکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی نو قوت باصرہ کمال درجہ دی عطا فرمائی ہوندی ہے۔ محبت نال کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی حضرت نوح علیہ السلام، آپ نے قوم نو تبلیغ فرمائی، قوم نے انکار کیتا۔ جدو قوم نے انکار کیتا نا، آپ نے اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کیتا، انکا انتظرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ آپ نے عرض کیتا کہ باری تعالیٰ، میں انہاں دیاں نسلاں دے وچ ویکھ رہی ہاں۔ ائمہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے، آپ نے اس قوم دیاں 7 پشتاں دے وچ نظر ماری جیڑیاں کہ اجے جمیاں نہیں سن، پیدا نہیں ہوئے سن۔ آپ نے 7 پشتاں وچ نظر ماری تے عرض کیتا کہ باری تعالیٰ، انہاں دے وچ مینوں چنگا کوئی بھی نظر نہیں آندا، بس سارا نو ملیا میٹ کر دے، صفا ہستی تو مٹا دے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، ایک قوت باصرہ ہے اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دی۔ آؤ تہاڈے اور میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی قوت باصرہ دا عالم ہے کہ محبوب خدا دی آمد تو پہلے جو بھی حالات و واقعات سن،
کہو سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے اپنی ولادت با سعادت تو پہلے بھی اسی تے یہ سمجھتے سی نا کہ پتہ نہیں حضرت آدم علیہ السلام پہلے بنے یا جبریل امین، میکائیل، حضرت اسرافیل اے پہلے بنے تے اللہ دے حبیب بعد وچ بنے، لیکن اس مسئلے دا حل بھی صحابہ کرام نے کیتا۔ میرے آقا دی خدمت میں عرض کیتی غلاماں نے، کریم آقا تسی اے تے دسو کدوں تو نبی ہو؟ آپ نے فرمایا میرے غلاموں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، فرمایا میرے غلاموں جدو آدم بندے سن میں محمد آدم نو بندے ہویا میں ملاحظہ فرما لیا سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ صرف ملاحظہ ہی نہیں فرما رہے سن، توجہ کرنا میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، جس طرح آپ آدم علیہ السلام نو بنتا بھی ملاحظہ فرما رہے سن، اللہ نے اسی طرح اے آپ دی قوت باصرہ دا عالم ہے تے اللہ دے حبیب نو اللہ نے جدو تو قوت باصرہ عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن تو ہی اپنے محبوب نو علم دے خزانے عطا فرما دیے۔ کوئی اللہ دا نبی دنیا دے اندر آ کے نہیں پڑھا، اگر دنیا دے اندر آ کے پڑھے تو وہ نبی نہیں ہے۔ نبی نو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھا لکھا کے دنیا دے اندر مبعوث فرماتا ہے۔ نبی دنیا دے اندر آ کے کسی دی شاگردی اختیار نہیں کرتا۔ قرآن پاک نے ایک منظر اے بیان فرمایا، تسی محبت نال کہو سبحان اللہ۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب اعلان نبوت تو قبل، توجہ کرنا، اظہار نبوت تو قبل اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب تسی کسے کتاب نو پڑھا نہیں، میرے حبیب علیہ السلام تسی میرے حبیب اپنے دست مبارک دے نال لکھن دی عادت نہیں فرمائی۔ قرآن نے خود اس کا جواب فرمایا اذا لارتاب المبطلون، تاکہ ابو جہل دی کمپنی شک نہ کرنے لگ جاوے۔ سمجھ آئی تو سبحان اللہ کہو نا ذرا ادھر والے بندے۔ اعلان نبوت تو قبل، توجہ کرنا، جیڑا دور آقا علیہ السلام دی ولادت با سعادت تو بعد میرے آقا دے اعلان نبوت فرمان تک اے دور کفر و شرک کا دور ہے۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں اس دور کے اندر مدرسہ کوئی نہیں، اس دور کے اندر کالج کوئی نہیں، اس دور کے اندر یونیورسٹی کوئی نہیں۔ آج تے محفل ہوتی نے نا تے جمعے ہوتے نے، لوگ آتے نے سنتے نے، علم حاصل ہوتا ہے۔ اس دور کے اندر اے ہو جائی کوئی تبلیغت نام و نشان تک نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب او جڑا دور گزرا ہے، میرے حبیب تو کسے مدرسے میں پڑھن واسطے نہیں دیا، میرے حبیب تو لکھن دی عادت نہیں فرمائی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے نبی نو علم پوری کائنات دے نالوں زیادہ عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، علم پوری کائنات نالوں زیادہ، پڑھا نہیں۔ اچھا ایک پھر اور بڑی نہ سواد والی گل یار، توجہ کرنا، اپنا اصول کی ہے، کلیہ کی ہے اپنا، آپ اپنی شان اس وچ ہے، فضیلت اس وچ ہے کہ آپ جا کے پڑھیے، تعلیم حاصل کریے۔ قبلہ شاہ جی اسی تعلیم حاصل کریے، اسی پڑھیے، ساری فضیلت اس وچ ہے اسی استاد کے سامنے جا کے بیٹھیے، مار کھائیے، گھر بار چھڑیے، پھر جا کے علم ملتا ہے، پھر جا کے شان بڑھتی ہے، فضیلت ہوتی ہے، پھر بندہ حافظ ہوتا
قاری ہوتا ہے, علامہ ہوتا ہے, مفسر ہوتا ہے, مفتی ہوتا ہے, مجدد ہوتا ہے. بغیر پڑھے لکھے گل نہیں بنتی. لیکن اس کائنات وچ صرف ایک ہستی ہے, میرے آقا محمد رسول اللہ دی. اللہ فرماتا سونیا باقی پڑھن گے انہاں دی شان تا بلند ہوے گی, سونیا تو نہ پڑھے گا تیری شان تا بلند ہوے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. سٹھ آڑے ویسے کمال کر دیتا نے. حضور دی شان نو بندہ اگر تولنا شروع کر دے نا تو کبھی مینوں سمجھ آ گئی, سمجھ نہیں آ سکتی, کیونکہ اسی پڑھیے ساری شان بدلی ہے لیکن سرکار کسی کو نہیں گئے. اللہ فرماتا میرے حبیب تیری فضیلت اس وچ ہے, محبت نال کہو سبحان اللہ. نبی آ کے نہیں پڑھتا ہوتا, نبی بولو آ کے نہیں, جڑا آ کے پڑھے ہو کہ نبی, اللہ نبی نو پڑھا لکھا کے بھیجدا ہے. تو بلکہ آئیے توجہ کرنا میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں, جس نبی دی کتاب دا نام قرآن پاک ہوے اور جس دی تختی دا نام لوح محفوظ ہوے, میرے آقا دے غلاموں جس دے علم دا نام علم غیب ہوے تے جس نو پڑھان والا خود رب رحمان ہوے, بلکہ اگلی گل سنو, جس محبوب دے پیراں دے تلے اللہ دا عرش ہوے پھر اس نبی نو پڑھن دی ضرورت نہیں ہوندی, نہ قلم پکڑن دی ضرورت ہوندی ہے. بس وہ نبی جس طرف نظر کرتے بھی اللہ علم دے خزانے عطا فرما دیتا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھو کئی بندہ دی سمجھ یہ ہوندی ہے گل, پتہ نہیں وہ بڑی عبارت پڑھتا ہے, اندر کول بہت ہی کتاباں نے, پتہ نہیں وہ بڑا مولوی ہے. بڑا وہ نہیں ہے مولوی, مولوی دی تعریف کی ہے. علماء دی خدمت وچ میں سبق ہی عرض کرتا پیا, مولوی دی تعریف یہ ہے, یہ نہیں کہ کتاباں بہت ہی ساریاں ہون. عالم دی تعریف یہ ہے کہ گل کرے سنن والا دے دلاں وچ آپ علیہ السلام دی محبت آ جاوے. کہنا سبحان اللہ. یہ نہیں کہ بندہ گل کرے صحابی دی عزت تو حد ہو بیٹھے, اہل بیت دی عزت تو حد ہو بیٹھے, نبی کریم علیہ السلام دی کسی عظمت دا منکر ہو جاوے, اس نو مولوی نہیں کہندے. عالم دی تعریف ہی یہ ہے بس قرآن پڑھے یا حدیث پڑھے تے سنن والا دے دلاں وچ سرکار دی محبت آ جاوے, صحابہ دی محبت آ جاوے, اہل بیت اطہار دی محبت آ جاوے, اوے اللہ دے ولیاں دی محبت آ جاوے. جس دے درس دے واز تو سن لو تے سمجھ لو بس وہی عالم ہے. تے جس دے درس تدریس دے وچوں واز و نصیحت دے وچوں بے ادبی دا شیبہ تک پایا جاوے, مولویت دا نام استعمال کرتا ہے, حقیقتاً مولویت نام دی کوئی چیز نہیں ہے اس بندے دے کول. سمجھ آئی تو محبت نال کہو سبحان اللہ. آقا علیہ السلام دے غلاموں ایک قوت باصرہ گل تھوڑی جی گاہ چلی گئی. اچھا اس تو بعد ایک ہے قوت سامعہ, سنن دی قوت. تسی سن رہے ہو نا, اے قوت سامعہ. نبی دی قوت باصرہ بھی بے مثال ہے. نبی دی قوت سامعہ قرآن نے اس منظر کو بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام, اللہ دا قرآن فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. قرآن تو سبحان اللہ کہنی چاہیے. میری قوم قرآن تے سبحان اللہ کہنی چاہیے. سلیمان علیہ السلام مسکرائے, آپ نے چیونٹی دی گل سنی. کتنے میل دے فاصلے تو؟ 3 میل دے فاصلے تو. کیڑی اللہ دی بے آواز مخلوق ہے. کیڑی اللہ دی بے آواز مخلوق ہے. اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے 3 میل دے فاصلے تو چیونٹی دی آواز نو سنا. آ میرے نبی دے غلامہ سن, تیرے اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ دی قوت سامعہ دا مقام کی ہے. میرے آقا دے غلاموں, میرے آقا علیہ السلام دے چچا حضرت عباس نے عرض کیتا, کریم آقا مینوں تہاڈے بچپن دا واقعہ یاد ہے
جدو تسی چھوٹے سی پنگوڑے وچ سی تسی انج ہاتھ اٹھاندے سی فلکاں دا چند تواڈے اشارے تے چلدا سی اگر تسی ہاتھ تانوں کردے سی چند واپس جاندا سی اگر تسی ہاتھ تھلے کردے سی چند تھلے آندا سی حضور چند تواڈے اشارے تے چلدا سی آپ نے فرمایا چچا تو پنگوڑے دی گل کرنا ہے فرمایا میں تینوں اس تو ایک وڈی گل نہ دساں عرض کیتی کریم آقا ضرور دسو میرے آقا نے فرمایا چچا باس جدو میں پیدا نہیں سی ہویا اپنی ماں دے بطن وچ سی تے اللہ دا قلم جدو عرش معلا تے چلدا سی میں قلم دے چلن دی آواز بھی اپنی ماں دے بطن دے وچ سندا سی پھر اعلیٰ حضرت دی گل ہو جاوے محبت نال کہو سبحان اللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کمال کیتا فرمان دینے سرے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سرے پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکو تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھے پہ عیاں نبی ہے جنہیں کہ ہے یہ مکان وہ خدا ہے جسے کا مکان نہیں اچھا ایک ہے قوت شامہ سونگن دی اس توجہ کرنا جاگ دے ہونا جی پتہ چلتا ہے ہوا خوشبودار ہے یا بدبودار ہے آئیے قرآن نے منظر بیان کیتا اللہ تعالیٰ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے نے اپنے پوتاں دے وچ اپنے نواسیاں دے وچ اپنے گھر والاں دے وچ اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے نے اللہ خالق کائنات نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لأجد ریح یوسف لولا ان آپ نے فرمایا کہ میرے پوتیو میرے نواسو آپ نے فرمایا کہ مینوں یوسف دی خوشبو آ رہی ہے محبت نال کہو سبحان اللہ جا کے بیٹھو میرے تو بعد بڑے اچھے خطیب دا انہوں نے خطاب فرمانا ہے تو تسی جا کے کہو سبحان اللہ آپ نے فرمایا مینوں یوسف دی خوشبو آندی ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی قمیض چلی مصر دے وچوں مصر تو کنان 1000 میل دا فاصلہ جدو قمیض چلی تے آپ نے فرمایا مینوں یوسف دی خوشبو پہ آندی ہے ایتھے بھی ایک کمال دی گل سنو یار حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیض ہی کیوں بھیجی کہ جاؤ اے قمیض جڑی ہے میرے والد دیاں اکھاں دلا دینا قمیض کیوں بھیجی اس کے بارے سنو مفسرین کرام فرما دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دے باقی جڑے بیٹے سن وہ کہتے سن کہ ساڈا باپ ایک ہے ساڈا خون ایک ہے خاندان ایک ہے قبیلہ ایک ہے بابا ایک ہے ساڈا ملک ایک ہے لہذا اسی بھی یوسف کی طرح یوسف دے برابر ہاں تو یوسف علیہ السلام نے قمیض بھیج کے دسیا ہے کہ باوے خاندان ایک ہوئے قبیلہ ایک ہوئے خون ایک ہوئے بابا ایک ہوئے تو باوے بولی ایک ہوئے جدو یوسف دے بھائی یوسف دی قمیض دے برابر نہیں ہو سکتے کہ آج 15ویں صدی دا پاپی نبیان دے سلطان دے برابر کس طریقے ہو سکتے
رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جب یوسف علیہ السلام کے سکے بھائی یوسف علیہ السلام دی کمیز دی طرح نہیں ہو سکتے تے پھر بریلی دا بابا احمد رضا انگریز دے دسترخوان تے پلن والے ملا نو پیر دی ٹھوکر مار کے کہندا ہے سب سے اولا والا ہمارا توجہ کرنا۔ انہاں کیا جی خوشبو آئی، جدو آئی نا خوشبو، اور میں کہنا کوئی بڑی گل نہیں ہے، علماء دی خدمت ایک بڑی معذرت نال میں کہنا کوئی بڑی گل نہیں ہے، کیوں؟ کمیز والا بھی نبی، جس نو کمیز بھیجی گئی وہ بھی نبی، یعنی پتر دی خوشبو آ رہی ہے باپ نو، تے باپ نو آ رہی ہے خوشبو اپنے پتر دی، پتر بھی نبی تے باپ بھی نبی، اوے انج کہو نبی نو نبی دی پئی خوشبو آ دی جے، تے دوسری طرف حضرت اسماعیل دی پئی خوشبو آ دی نے، حضرت ابراہیم نو تے حضرت ابراہیم نو پئی خوشبو آ دی نے، حضرت اسماعیل دی کوئی بڑی گل نہیں ہے، دونوں باپ بیٹا نبی جے، لیکن کمال ہے حضرت انس فرماندے نے اسی جدو کدے سرکار نو تلاش کرنا ہوندا سی تے کدے کسے کولو پوچھا نہیں سی، اوے دسی حضور کیڑے پاسے گئے نے، بس گھروں باہر نکلتے سی گلی تے کوچے حضور دیا خوشبو مان دس دے دیا سن کملی والے دا گزر اس طرح فرما دینا سی کدے کسی نے پوچھا ہی نہیں، میں کیا تیرے میرے پسینے وچوں بدبو آندی ہے، اللہ فرما دیا سونیا میں تینوں بے مثال بنایا ہے، تو پھر غیرت دی دنیا دا ایمان بالکل بجا فرما ہے، آپ فرما دینے ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس رات چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جب گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ اچھا قوت نطق بول رہے ہیں نا، اسپیکر اسی اس واسطے لائے ہوئے کہ آواز پہنچائی جاوے، لیکن آ ذرا نبی دی آواز 2 منٹوں میں عرض کرنا۔ اللہ تعالیٰ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے خانہ کعبہ بنا لیا، عرض کی تھی باری تعالیٰ تیرا گھر بن گیا، فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ نے آواز ماری، توجہ کرنا، آپ دی آواز جس بندے نے بھی حج کرنا سی، خواہ کوئی باپ دی پشت وچ سی یا ماں دے بدن وچ، قیامت تک پیدا ہون والا جس نے فرضی حج کرنا سی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آواز سن کے جس نے جتنی مرتبہ لبیک کیا، اللہ نے اتنی مرتبہ ہی اس دے مقدر وچ فرضی حج لکھ دیتے، تے جڑا خاموش رہیا وہ کدے نہیں کر سکے گا۔ پتا چلتا ہے کہ اگر اللہ دا پیارا خلیل آواز مارے تے قیامت تک پیدا ہون والا مسلمان آپ دی آواز سنتا ہے، تے اج گناہگار امتی نبیاں دے تاجدار کو آواز مارے تے کملی والا کیوں نہیں سنتا؟ 2 منٹ قوت لامسا کے بارے میں عرض کرنا، اہم مس کرنا، چھونا، توجہ کرنا، بندے نو پتہ چلتا ہے چیز دوسری ہے، نرم ہے، ملائم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نبی دی قوت لامسا کی ہے،
قرآن نے منظر بیان کیتا، یعنی میں اجے تک قرآن کی اجتا ہی میں عرض کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن پانی دے وچ رہے، مچھلی دے پیٹ دے وچ تے پانی دے وچ، دو اندھیرے ہو گئے جی، ایک مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا تے دوسرا پانی دا۔ کتنے دن ٹھہرے رہے؟ بولو 40 دن۔ اللہ نہ کرے، توجہ کرنا، اللہ نہ کرے کوئی بندہ پانی دے وچ گر جاوے، اس دی ڈیتھ ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتا ہے تھوڑے ہی وقت تو بعد۔ ویسے زندہ بندہ اگر ایک دن پانی دے وچ کھڑا رہے، توجہ کرنا، ایک دن پانی دے اندر کھڑا رہے زندہ بندہ، جسم میں چینجنگ آنی شروع ہو جاتی ہے، جسم تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے نبی دے غلامہ ذرا غور کر، حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی دے پیٹ وچ رہے۔ ہن 60 والے ہو، مینوں تہاڈا کوئی نہیں پتا، تسی کچ دا ذوق رکھ کے بیٹھے ہو، تے جے سمجھ آوے تے پھر سینے دا زور لا کے سبحان اللہ کبھی۔ میرے نبی دے غلامہ حضرت یونس علیہ السلام رہے 40 دن مچھلی دے پیٹ وچ، تے قرآن کی بیان کرتا ہے، اللہ دا قرآن فرماتا ہے لَلَّبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرا یونس قیامت تک بھی مچھلی دے پیٹ وچ رہی دے گا تے جس میں تواڈے والی یار بڑے آزمے ویسے نا درست نے تے بڑے مضبوط نے، سبحان اللہ کیا محبت نال۔ ہن اج بندے الٹے پہاڑے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ منو مٹی میں 1400 سال ہو گئے۔ میں کیا اللہ دے بندے غور کر، جیڑا رب اپنے نبی یونس علیہ السلام دی مچھلی دے پیٹ وچ 40 دن تک حفاظت کرتا ہے، جیڑا رب اپنے نبی عزیر علیہ السلام دی اس جہان سے 100 سال تک حفاظت کرتا ہے، اور جیڑا رب اپنے نبی جناب والا حضرت سلیمان علیہ السلام دی 6 مہینے یا سال تک اس جہان سے حفاظت کرتا ہے، اور جیڑا رب اپنے نبی عیسیٰ دی آسمانہ دے صدقہ ہو گیا انبیاء حفاظت کرتا ہے، تے جس نبی دی خاطر رب نے کل کائنات بنائی، نبیاں نو نبوت ملی، اس آمنہ دے لال دے جسم دی اللہ کس طرح حفاظت فرماتا ہوگا۔ ادھر 100 سال گزرا ہے، جسم انجی سلامت ہے، سمجھ آ رہی ہے جی؟ میں تفصیل عرض کردہ، 6 مہینے گزرے نے، جسم انجی سلامت ہے، ٹھیک ہے۔ تے ادھر کہنا جی نہیں جی ہن تو پتہ ہی کونی، ختم ہو گیا سر۔ میں کہا تو قرآن پڑھا ہی کونی، تینوں پتہ ہی کونی، تینوں کسی استاد کو بھی پڑھانا پڑے گا۔ تو پھر آ ذرا ہن کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہن ذرا ایک باری اپنے بریلی دے غیرت مند امام دا نغمہ عقیدت دے نال کہو، آپ فرماندے نے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے اپنے امام کے نام سے خوش ہو کے نہ جمعے تو پھر ہو کے نہ سننی ہے، تو زندہ ہے واللہ، 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 ہاتھ لہرا کے کہو میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا۔ جی اگر رب اپنے انہاں نبیوں کی حفاظت کرتا ہے نا،
کہ اگر مچھلی دا پیٹ پانی دا اندھیرا اگر حضرت یونس علیہ السلام کے جسم میں چینجک نہیں لیا سکتا تو پتہ چلتا ہے پھر اللہ نے ساڈے نبی نو نہ تو زیادہ کمال عطا فرمایا. لہذا آپ اللہ پاک نے آپ نے شان عطا فرمائی ہے. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ